اور آنکھیں گدی تک لوہے کے آلے سے چیری جا رہی تھیں، وہ شخص تھا جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا تھا، جھوٹی خبریں گھڑتا تھا جو آنن فانن ساری دنیا میں پھیل جاتیں، اور دوسرے ننگے مرد اور ننگی عورتیں جو آپ نے تنور میں جلتے ہوئے جنہیں دیکھا وہ زانی مرد اور زانی عورتیں تھیں، اور تیسرا وہ شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا اور جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے، یہ وہ شخص تھا کہ جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ اس حدیث کو بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ اسی طرح وہ عورتیں اور مرد کے جو میت پر نوحہ اور بین کرتے ہیں، ان لوگوں کو قیامت کے دن گندھک کا پاجامہ اور کھجلی کا کرتا پہنایا جائے گا۔ حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں زمانہ جاہلیت کے 4 ایسے کام ہیں جنہیں لوگ ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 1، اپنے حسب پر فخر کرنا، دوسروں کے حسب پر طعنہ زنی کرنا، تاروں سے بارش طلب کرنا اور مرنے والوں پر بین کرنا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے اپنے اس عمل سے توبہ نہیں کرے گی تو اسے روز قیامت کھڑا کر کے گندھک کا پاجامہ اور کھجلی یعنی خارش کر زدہ کرتا پہنایا جائے گا۔ اس حدیث کو مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ اسی طرح جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اور پھر پڑھ کر بھلا دیتے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں، ان کو جہنم میں مسلسل ان کے سر پتھروں سے کچلے جانے کی سزائیں انہیں ملیں گی۔ حضرت سمرہ بن جندب خواب والی حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ خواب میں میرے پوچھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل اور میکائیل نے مجھے بتایا کہ جو مناظر آپ کو دکھائے گئے ان میں سے سب سے پہلا شخص کہ جس پر آپ کا گزر ہوا اور جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا کہ جس نے دنیا میں قرآن سیکھ کر بھلا دیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ اس حدیث کو بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی وضاحت ہے کہ فرشتہ آدمی کے سر پر پتھر مارتا ہے تو سر کچلنے کے بعد پتھر دور لڑک جاتا ہے۔ جب فرشتہ پتھر لے کر واپس آتا ہے تو اللہ کے حکم سے جس کے سر کو کچلا گیا تھا اس کا سر پہلے کی طرح صحیح سالم ہو جاتا ہے۔